بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام ناظرین کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو مختصر سے وقفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے انسان، چرند، پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، تو اس مخلوقات میں رب کائنات نے ایک خزینہ رکھ دیا۔ وہ خزینہ ذکر خدا ہے۔ اسم ذات اللہ کا ذکر، اسم ذات جس کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں، تو یہ ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اسم اعظم اس کو بولتے ہیں۔ اور باقی سب نام اللہ کے صفاتی نام ہیں، صرف اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اس نام کا ورد جو پکاتا ہے، جو یاد کرتا ہے، وہ دین و دنیا کی نعمت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دل کا سکون اور چین میری یاد کے اندر ہے۔ خبردار کہہ کے تنبیہ فرما۔ تو شاعر کہتا ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ میرے دوستو، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی ذات تھی۔ ہم اپنے دوستوں کو یاد رکھتے ہیں، میسج کے اندر، چیٹ کے اندر، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب، جو بھی ان دوستوں کا فنکشن ہو، ہم اس میں ان کو دعوت دیتے ہیں، شریک کرتے ہیں، ان کو یاد رکھتے ہیں۔ لیکن جو اصل ہمارا حقیقی دوست ہے، جو ہمارا حقیقی مالک و خالق ہے، جو سب کا مالک ہے، ہمارے والدین ہوں، ہمارے دوست ہوں، ہمارے بہن بھائی ہوں، جو کچھ بھی ہو، ان سب کا وارث کون ہے؟ اللہ۔ سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جو ہمارا حقیقی خالق و مالک ہے، ارے انسان، ہم اس کو کیوں نہ یاد کریں، اس کا ذکر کیوں نہ کریں، اس سے کیوں نہ لو لگائیں، اس سے کیوں نہ دل لگائیں، جو ہمارا سب کا خالق و مالک ہے۔ تو یہ عجیب بات نہ ہوگی کہ ہم دنیا داروں کو تو یاد کرتے ہیں جو اس کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جس نے اس کو بنایا ہے ہم اس کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ تو یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اس رب کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مالک کو یاد رکھیں، ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں اور ذکر خدا بھی کریں، ہاتھ کان ول دل یار ول، اپنے کام کاج بھی کریں، لیکن اس مالک کو بھی یاد رکھیں جو سب کا خالق و مالک ہے، جو سب کو رزق دینے والی ذات ہے، جو پروردگار عالم ہے۔ ہمیں اس کو بھی یاد کرنا ہوگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، یعنی مثال اس شخص کی جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ فرمایا 2 چیزیں ہیں، ذکر کرنے والا زندہ کی مثال ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثال ہے۔ حضرات آپ دیکھ لیں، ہم آج سب انسان ہیں، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، ہنس کھیل، ہمارے سب معاملات چل رہے ہیں، لیکن ہم بظاہر تو انسان ہیں، ہماری روح مردہ ہو چکی ہے۔ ہم ہنسی میں، کھیل کود میں، سوشل میڈیا پہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہم اچھی بات سنتے ہی نہیں، ہم ٹک ٹاک پہ جب اللہ کی بات آئی، قرآن و حدیث کی بات ہے، تو اس کو کلک کر جاتے ہیں، ایسے کلک کرتے ہیں پھر نظر نہ آئے۔ اگر کوئی ڈانس ہو یا اس قسم کا معاملہ ہو، ہم اس کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، کبڈی ہو، والی بال کا میچ ہو، کرکٹ میچ ہو، یا کوئی حکیموں کی بات ہو، ہم اس کو بڑا اٹینشن ہو تو سنتے ہیں، لیکن جو اللہ کی بات کر رہا ہو، اللہ کی یاد دلا رہا ہو، اس کو ہم نہیں سنتے۔ میں ناچیز عاجز سا بندہ آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ ہم سب اس خالق و مالک کے بنائے ہوئے بندے ہیں۔ ہمیں جب تک اس مالک کی رضا حاصل نہ ہوگی، اس کی یاد ہمارے دلوں میں رچی بسی نہ ہوگی، ہم کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت میاں محمد بخش عارف کنی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، اس دامان چتارن والا کسی بھی میدان نہ ہرے گا، یعنی اس مالک کا نام لینے والا شخص کسی بھی میدان میں مار نہیں کھاتا، وہ دنیا کا میدان ہو، وہ دین کا میدان ہو، وہ کاروبار کے معاملات ہوں، جس قسم کے بھی معاملات ہوں، وہ مار نہیں کھاتا۔ رب کائنات فرماتا ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے راز کرتا ہے، میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، میں اس کی زندگانی تنگ کر دیتا ہوں، اس کی معیشت کو بند کر دیتا ہوں، اس کی زندگی میں معیشت کو تباہ کر دیتا ہوں، اور جو میرا شخص ذکر کرتا ہے میں اس کے رزق فراہم کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جو شخص ذکر کرتا ہے وہ روزی رزق میں برکت پاتا ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مالک کی کائنات کی نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ حضرات کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی مخلوق، وہ ہمارا خالق، وہ ہمیں یاد کرے۔ ہم کس بات کی مولی ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ وہ مالک خود ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔
فرمایا مجھے یاد کرنا تمہارا کام ہے، میں 10 دفعہ جواب دیتا ہوں لبیک یا عبدی، مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے، لیکن آج ہم اس کی یاد سے غافل ہیں۔ وہ مالک ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، اس سے مانگ کر تو دیکھو، اس کی یاد کر کے تو دیکھو، اس کی بارگاہ میں عزت نیاز کر کے تو دیکھو، جھک کر تو دیکھو، وہ مالک ہمیں کیسے نوازتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، آؤ بس یہی میں نے عرض کرنی تھی اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے بندے جو ہیں، تو پھر ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ ہم اس مالک کی یاد کو ہم تن گوش رہیں، اس مالک کی یاد میں مصروف رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی یاد زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی یاد کرنے والے بندوں کی صحبت نصیب فرمائے، اور ہمارا معاملہ نیک لوگوں کے ساتھ فرمائے جو اس کی یاد کرتے رہے دنیا میں۔